اچھا جی، ذرا بتاتے ہیں آپ کو پیٹرول پرائس کیا ہونے چاہیے؟ یہ مطالبہ اب جماعت اسلامی رکھنے جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کے خلاف احتجاج، اور جمعے کا دن انہوں نے سلیکٹ کیا ہے، جمعے کو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا، اور مطالبہ یہ کہ اس کو 225 پر لے کر جایا جائے۔ جی تو منم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا کلیئرلی مطالبات جان لیتے ہیں۔ منم صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کیا مطالبات ہیں سر آپ لوگوں کے؟ دیکھیں جی، ہمارا بالکل واضح مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم کی جو پرائز ہیں ان کو ریڈیوس ہونا چاہیے ہے، اس کو 225 روپے پہ لاک کر دینا چاہیے ہے، اور پیٹرولیم لیوی کے نام پر جس طرح اس وقت بھی لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، 78 روپے 20 پیسے پیٹرولیم لیوی کے نام پر لوگوں سے وصول کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف پیٹرولیم لیوی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسز ہیں، مارجن ہیں، یہ سب ملا لیں تو اگر پیٹرول کی قیمت اس پر 297.53 روپیز ہے تو 118 روپے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں لوگوں سے، اور یہ تو ایران اور امریکہ کی جنگ سے پہلے جو پرائز تھے اس سے بھی زیادہ لوگوں سے اس وقت وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیں نا، ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں آپ لیوی مستقل بڑھا رہے ہیں، کم کرنے کا نام نہیں لے رہے، دوسری جانب یہی حکمران ہیں کہ جو اپنی عیاشیاں ختم کرنے کا نام نہیں لیتے۔ اب مریم نواز صاحبہ 11 ارب کا جہاز استعمال کریں، اور اسی طرح گیلانی صاحب 9 کروڑ کی گاڑی استعمال کریں، لیکن ایک عام آدمی، ایک موٹر سائیکل چلانے والا آدمی، اس کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا پرائس ہونے چاہیے فی لیٹر پیٹرول اس وقت، کیا ہونا چاہیے آج کے دن میں؟ دیکھیں جی، ہمارے خیال میں 225 روپے اس کو لاک کر دینا چاہیے۔ یہ ہر ہفتے جو ریٹ بڑھائے جاتے ہیں، پہلے میکینزم یہ ہوتا تھا کہ 1 مہینے بعد قیمتیں مقرر ہوتی تھیں، پھر 15 دن کیے گئے، اب ہر ہفتے جو ہے وہ قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں۔ یہ تو فراڈ ہے، عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہے کہ آپ اتنی بھاری بھرکم جو ہے ان سے جو ہے لیوی کی شکل میں جو ہے وہ ٹیکسز وصول کریں اور ان کی جیبوں پر جو ہے وہ بوجھ ڈالیں۔ اچھا یہ بتائیے گا منم صاحب، آپ کا احتجاج ٹھیک ہے، احتجاج آپ کا آئینی حق حاصل ہے، اور آواز اٹھانا بھی حق حاصل ہے، پورا میں احتجاج کی بات کر رہی ہوں، لیکن ماضی میں بھی جماعت اسلامی نے بڑے بڑے احتجاج کیے، دھرنے دیے، کہ الیکٹرک کا معاملہ ہم نے دیکھا، لیکن اس کے بعد حاصل کچھ نہیں ہوا، بلکہ الٹا مزید پیسے بڑھ گئے، بجلی کے فی یونٹ پیسے ہی بڑھ گئے کہ اس احتجاج کے بعد۔ تو آپ لوگ اس دفعہ کیا کر سکیں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پرامن آئینی جمہوری حق ہے ہمارا احتجاج کرنا، چاہے معاملہ بجلی کا ہو، چاہے معاملہ پیٹرولیم کی قیمتوں کا ہو، اور یہ اگر ہم احتجاج نہ کریں تو یہ تو قیمتیں بھی کم نہیں کرتے، جس طرح انہوں نے ابھی پچھلے دنوں 74 روپے قیمت کم کری، یہ قیمت بھی کم نہیں کرتے۔ اسی طرح بجلی کے حوالے سے دیکھیں نا، بجلی کے حوالے سے اگر بات نہ کی جائے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، لوگ تو سمجھتے تھے کہ کے الیکٹرک بہت پارسا ادارہ ہے۔ کے الیکٹرک تو وہ ادارہ ہے کہ جس کو نجکاری کے بعد بھی حکومت 125 بلین روپیز جو ہے سبسڈی دے رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ایک نجی ادارے کو جس کی آپ نے پرائیویٹائزیشن اس لیے کی ہے کہ لوگوں کو بجلی میسر آئے، لوگوں کو کم کاسٹ پہ بجلی میسر آئے، اس کو 125 بلین روپے اس سال بھی بجٹ میں حکومت نے رکھے ہیں۔ تو یہ تو ظلم ہے عوام کے ساتھ، اس ظلم کو اجاگر کرنا، اس کے حوالے سے بات کرنا، اس کے حوالے سے پروٹیسٹ کرنا، یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں، ہم احتجاج کریں۔ ڈیسائیڈ کیا کیا آپ نے اس احتجاج کو کیسے کیری آن کریں گے؟ سڑکیں بلاک کریں گے یا کہیں پورا امن آپ کا اکٹھا ہوں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کھڑے ہوں گے، پریس کلب کے باہر کریں گے؟ کیا شیپ؟ دیکھیں، ہم نے پورے ملک کے اندر احتجاج کھول دی ہے، یہ دھرنے کی شکل میں بھی ہے اور یہ پروٹیسٹ کی شکل میں بھی ہے، احتجاج کی شکل میں کہ ہم احتجاج کریں گے، اور اس میں ہم نے ملٹیپل قسم کی چیزیں رکھی ہیں۔ بعض جگہ دھرنے دیے جائیں گے، اور بعض جگہ ہم جو نوجوان ہیں وہ موٹر سائیکلیں بند کر کے مختلف اسپاٹ پر احتجاج کا ریکارڈ کرائیں گے۔ اجازت مل گئی گورنمنٹ سے آپ کو؟ کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کہا بھائی جی حکومت سے اجازت لینی پڑے گی، اس طرح سڑکیں نہیں بلاک کی جا سکتی۔ کس حکومت سے اجازت لینا پڑے گی؟ وہ حکومت کے جو آلریڈی قیمتیں بڑھا رہی ہے اس سے اجازت لیں گے؟ ہم تو پرامن لوگ ہیں اور پرامن احتجاج پہ یقین رکھتے ہیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے، ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے۔ اور سب سے زیادہ متاثر کون ہے؟ آپ دیکھیں نا، صرف شہر کراچی کی میں بات کروں، شہر کراچی میں 45 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں۔ شہر کراچی میں ٹرانسپورٹ تو ہے ہی نہیں، 45 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں جن میں لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں شہر کے اندر۔ یہ تو لوگوں کے ساتھ ظلم ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے منم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جماعت اسلامی جمعے کو ملک گیر احتجاج کہتے ہیں 225 پر فکس کر دیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی بھی ہم سن رہے ہیں جی، مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ حملے جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے،
اب یہ عالمی مارکیٹ میں جو آئل کے پرائس ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن اس سے ہوتے رہتے ہیں. ایسے میں گورنمنٹ کیا کرے گی یہ دیکھنا ہوگا.